السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں ثنا کیوان. پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سوروردی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا آغاز سب سے پہلے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا مارگلا ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب، جو انہوں نے آج امپورٹنٹ خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں کئی تبدیلیوں کے پیش نظر غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا ایک اہم چیلنج ہے، اور اس چیلنج سے اب نمٹنا سب سے بڑی ضرورت ہے پاکستان کی. مزمل صاحب کیسے دیکھتے ہیں آج کے خطاب؟ دیکھیں، باقی باتیں تو ان کی ٹھیک ہیں کہ دنیا کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن میرے خیال میں جو ان کی یہ بات ہے نا کہ غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم چیلنج ہے. گمراہ کن اور غلط معلومات کا پھیلاؤ سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتا رہے گا. قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے معاشروں کے لیے نقصان بن رہی ہے. قوانین کے بغیر نفرت انگیز بیانات جو ہیں وہ ملک کو غیر مستحکم کرتے ہیں. میرے خیال میں ایک قسم کا وہ جو ان کا پہلا ایک نیریٹو ہے نا ڈیجیٹل ٹیررزم کا، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل ٹیررزم کا، کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے. میرے خیال میں آج کی تقریر میں بھی آرمی چیف کی وہ ساری بات ہمیں نظر آئی ہے. ٹیکنالوجی نے معلومات کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا. وہ دیکھیں، یہ رسمی بات ہے، ٹیکنالوجی، عوام رابطہ، یہ وہ دنیا کو چیلنجز، یہ ہر تقریر میں ہوتا ہے. لیکن آپ کو دیکھنا ہے کہ اس وقت فوج کے نیریٹو میں ڈیجیٹل ٹیررزم کی ایک بات ہے، اور فوج سمجھتی ہے کہ اس کا مقابلہ اس وقت ڈیجیٹل ٹیررزم سے ہے، اور اس کے ساتھ ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی ہے. ایک وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ عسکری دہشت گردی ہے، جس کے نتیجے میں ہم سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں یا دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں ہم ڈیجیٹل ٹیررسٹ سے بھی لڑ رہے ہیں. فوج کا یہ موقف ہے، اور یہ بات فوج کے مختلف پلیٹ فارم سے بار بار آئی ہے. کور کمانڈر کانفرنس سے بھی آئی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی آئی ہے، آرمی چیف کی تقاریر سے بھی آئی ہے. تو آج بھی آرمی چیف کی جو تقریر ہے اس میں یہ مجھے کہیں نہ کہیں یہ جو ہے نا اس حوالے سے بات چیت نظر آتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ فوج کا فوکس ابھی بھی اس طرف موجود ہے، اور فوج کو ایسی قانون سازی چاہتی ہے. آرمی چیف نے جو اشارہ دیا ہے کہ قوانین کے بغیر نفرت انگیز بیانات سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتے رہیں گے. ان کا خیال ہے کہ جو سیاسی غیر استحکام ہے اور جو سوشل انریسٹ ہے، دونوں پولیٹیکل انریسٹ اور سوشل انریسٹ جو ہے، اس کے اندر نفرت انگیز بیانات، جسے ہم کہتے ہیں کہ جی بڑی نفرت پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور جو بڑا جسے ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ٹرولنگ، اور سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ، اور سوشل میڈیا پہ میرا مطلب ہے کہ فیک نیریٹو، اس کی بات کرتے ہوئے آرمی چیف کہتے ہیں اس حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے. اور ان قوانین کی طرف ہمیں اشارہ آج آرمی چیف کی تقریر میں مل رہا ہے کہ وہ کچھ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے قانون سازی کی جائے. مزید اچھا پہلے موجود ہے نہیں، فائر وال کو اس کیٹیگری میں فائر وال تو قانون سازی نہیں ہے نا. دیکھیں نا، فائر وال تو قانون سازی نہیں ہے، اور مزید بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیٹا بھی کسی صورت جو ہے مہنگا کرنے قانون سازی تو نہیں ہے. وہ تو ریاست کا ایک ایکشن ہے، ایگزیکٹو ایکشن ہے، وہ قانون سازی نہیں ہے. فائر وال کوئی قانون سازی تو نہیں ہے نا، کسی قانون سازی کے ذریعے لگائی بھی نہیں جا رہی ہے، ریاست کا اقدام ہے. ٹھیک ہے نا، ریاست کا ایگزیکٹو اقدام ہے. لیکن جو وہ بات ہے نا کہ جی اس حوالے سے قانون سازی کی جائے، تو مجھے اس تقریر میں سے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی ذہن میں ہے. تو باقی انہوں نے کہا دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ اور ہمارا عزم غیر متزلزل ہے. فوج لڑ رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، روزانہ شہادتیں بھی دے رہی ہے. اس حوالے سے مغربی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے جامع بارڈر مینجمنٹ رجیم کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. اب مغربی سرحدیں جو ہیں یہ افغانستان وغیرہ کی سرحدوں کو ہم کہتے ہیں. مشرق میں بھارت تھا، پہلے ہم اپنی مشرقی سرحدوں کی حفاظت کی بات کرتے تھے. پہلے لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر نہیں تھا، اور وہاں پر ہر روز جو ہے فائرنگ، اور لیکن اب ہماری جو لائن آف کنٹرول ہے یا جو ہماری مشرقی سرحد ہے وہاں ایک مستقل سیز فائر ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ بھارت کے ساتھ جو ایک سیز فائر ہوا ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. اب مسئلہ مغربی سرحدوں کا ہے، افغانستان والی جو سرحد ہے اس کا ہم نے وہاں پہ فینس بھی لگائی ہے، بارڈر مینجمنٹ سسٹم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود خوارج کی بات آج کی تقریر میں بھی ہے کہ دہشت گرد آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ انہوں نے بات کی ہے کہ مغربی سرحدوں کے حوالے سے یہ جو ہمیں کوئٹہ بلوچستان میں انریسٹ نظر آتا ہے، کے پی میں انریسٹ نظر آتا ہے، وہ سارا اس حوالے سے ہے. عدم مساوات، عدم برداشت سے دنیا میں تقسیم بڑھ رہی ہے.
یہ بھی نارمل بات ہے، اس کی بھی ہر تقریر میں میرا مطلب ہے کہ ایسی باتیں قومی وسیع المفاد، قومی مفاد، وسیع تنازع، یہ فکرے جو ہیں نا جو سپیچ رائٹرز ہیں وہ ہمیشہ یوز کرتے فتنہ ہیں. الخوارج سب سے زیادہ ایمفسس ہے. دیکھیں نا ایک انہوں نے کہا افغان عبوری حکومت دہشت گردی کے خلاف سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دے گی. امید ہے اب وہ استعمال ہونے دیتی ہے، لیکن میرے خیال میں سافٹ بات کی گئی ہے آج افغان عبوری حکومت کے حوالے سے. پہلے آرمی چیف اس حوالے سے بہت سخت بات کر چکے ہیں، آج میرے خیال میں کافی نرم بات کی گئی ہے. تو مقبوضہ کشمیر کی انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا بھارتی ظلم و بربریت میں ہندوآتا کا جو نظریہ ہے اور پالیسی کا تسلسل ہے وہ جو ایک ہے مودی کی گورنمنٹ کے حوالے سے. پھر کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. غزہ اور لبنان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پاکستان نے بار بار امداد دی ہے. پاکستان نے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا ہے. ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جنگ ہے ایران کے ساتھ ہو یا یمن کی ہو یا اور کوئی تنازع جو چل رہا ہے اس میں پاکستان کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا. اس کا مطلب آرمی چیف نے کہا ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے. انہوں نے کہا کہ یو این امن مشن میں 181 پاکستانیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یو این مشن جو ہے نا وہ بھی کوئی تنازع کا حصہ تو نہیں، وہ تو تنازع ریزالو کرنے کے لیے یو این مشن جاتا ہے. پاکستان یو این مشن میں مختلف ممالک میں سرو کر رہا ہے اور پاکستانی فوج جو ہے وہاں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. لیکن جو میرے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے. اور پھر انہوں نے کہا فری لانسنگ کے حوالے سے بات کی ہے اور پھر مڈل اور یورپ اور سینٹرل ایشیا کے حمایت تجارت کے حوالے سے بات کی ہے. تو اوورآل یہ ایک تھنک ٹینک سے ان کا خطاب تھا جس میں انہوں نے مختلف ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے. اس میں ٹیررزم بھی ہے، ڈیجیٹل ٹیررزم بھی ہے، اس میں انڈیا بھی ہے، اس میں فلسطین ہے، لیبنن ہے. اور ہمارے یہاں چونکہ آرمی چیف کی بات بہت اہم سمجھی جاتی ہے پاکستان میں اور ان کی بات سے ہم جو ہے منظرنامہ بناتے ہیں اور ان کی بات سے ہمیں ڈائریکشن بھی نظر آتی ہے. تو اس لیے اس تقریر کو ہم نے مطلب آئینی بینچ سب سے اب جو تواتر سے زیر سماعت ہیں کیسز ان کا فیصلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. 18 سے 22 نومبر کے دوران آڈیوز لیک کمیشن سمیت میرے خیال میں آڈیو لیکس والا تو اپنی جگہ ہے. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے 1840 ٹیکس معاملات کے جو مقدمات ہیں یہ اس حوالے سے چیف جسٹس کے ساتھ پچھلے دنوں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں چیئرمین ایف بی آر، گورنمنٹ، اٹارنی جنرل سب بیٹھے تھے اور چیف جسٹس کو بتایا گیا تھا کہ سینکڑوں ارب کے جو ٹیکس کے مقدمات ہیں وہ صرف سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو 1840 مقدمات ہیں ٹیکس معاملات کے وہ اگلے ہفتے کے لیے لگا دیے گئے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کا وفد بھی آیا ہوا تھا. ٹیکس اہداف کی بہت بات کی جا رہی ہے کہ ٹیکس اہداف پورے نہیں ہو رہے ہیں، ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا ہے. گورنمنٹ کا موقف ہے وہ ٹیکس لگاتی ہے تو لوگ عدالتوں سے جا کے سٹے لے لیتے ہیں. تو وہ سٹے ختم ہونے چاہیے. سپریم کورٹ کو اور عدالتوں کو ٹیکس کے معاملات پرائرٹی پہ حل کرنے چاہیے کیونکہ ملک کے ریونیو کا مسئلہ ہے. اگر 10 سال ٹیکس کے معاملات میں سٹے آرڈر رہے گا تو پھر اکانومی کیسے چل سکے گی. اور اکانومی کو چلنے کے لیے تو میرے خیال میں وہ جو 1840 مقدمات 2000 مقدمات لگائے گئے ہیں جن میں سے 1840 تو ٹیکس کے مقدمات ہیں. میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنی کم سے کم جوڈیشل انٹرونشن ہو ایگزیکٹو معاملات میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری جوڈیشری ایگزیکٹو معاملات میں بہت انٹرونشن کرتی ہے. مطلب جوڈیشری ہی طے کرتی ہے کہ مطلب دکانیں کب کھلنی ہیں، کب بند ہونی ہیں، سورج کب غروب ہونا ہے. آپ میری بات میں ہر کام کے لیے جوڈیشل آرڈر چاہیے. ٹیکس معاملات میں بھی جوڈیشری کی انٹرونشن بہت زیادہ ہے اور میرے خیال میں جوڈیشری کو یہ پالیسی بنانی چاہیے کہ وہ ٹیکس معاملات میں انٹرونشن کم کرے اور اگر کرے تو اسے بہت جلدی ڈیسائیڈ کرے تاکہ اسٹیٹ کا نقصان نہ ہو. میرے نزدیک جو اہم کیسز تعلیمی اداروں میں طلبہ کو منشیات فراہمی کے خلاف یہ بھی درخواست دی گئی ہے جو کہ 20 نومبر کو یہ بھی ایگزیکٹو آرڈر ہے. سپریم کورٹ نے تو منشیات کی فراہمی نہیں روکنی نا. آپ میری بات سمجھیے، یہ حکومت کا کام ہے اور میرا مطلب سپریم کورٹ کیا کہہ سکتی ہے یا تو کسی منشیات فروش کا مقدمہ ہو. میں اس کو جوڈیشل انٹرونشن کہتا ہوں. بچوں کا اغوا، ہیومن ٹریفکنگ، یہ بہت بڑے مسئلے ہو گئے. پی ٹی آئی نے ایک درخواست دی ہوئی تھی کہ اگلے انتخابات جو ہیں 2017 کی مردم شماری کے مطابق کرائی جائیں. وہ نئی مردم شماری ہو گئی ہے، انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہو گئے ہیں. یہ درخواست بھی انفرکچس ہو گئی ہے، میرا خیال ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. تو آئی جی اسلام آباد کے سیاسی تبادلوں کے خلاف درخواست ہے. میرا مطلب ہے یہ بھی کوئی سپریم کورٹ جانے والا کیس ہے کہ آپ سندھ کول اتھارٹی میں مبینہ کرپشن ہے
اور اچھا جج فرخ عرفان کی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف یہ میرا خیال ہے پاناما میں گئے تھے یا تو اس حوالے سے جی. تو باقی آڈیو لیک والا کیس بہت اہم ہے. ہاں جی. رافعہ یہ تو مارشل لا بھی نہیں لگاتے. رافعہ یہ کم وقت تو مارشل لا بھی نہیں لگاتے والی جو آڈیو لیکس ہیں نا, تو وہ رافعہ والی ان آڈیو لیکس کے تحت کیا کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. دیکھیں بابر ستار صاحب کے پاس بھی کچھ آڈیو لیکس کے کیس تھے. اس میں بابر ستار صاحب نے یہ کہا کہ جی آڈیو جس نے ریکارڈ کی ہے اس کی غلطی ہے. آڈیو میں کیا ہے اس کی تحقیقات نہیں ہو سکتی. اس میں ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی وہ ٹکٹوں کی خرید و فروخت کی بھی ایک آڈیو موجود, جبکہ گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اگر کسی آڈیو لیک کے ذریعے کوئی جرم سامنے آ رہا ہے, کوئی چیز سامنے آ رہی ہے, تو اس کی تو الگ تحقیقات ہونی چاہیے. مطلب اگر آپ کوئی آدمی کسی کی آڈیو فون پہ آ جائے کہ جی میں فلاں کو قتل کر رہا ہوں, اس کو کل کہا جائے کہ آپ کی یہ آڈیو ہے کہ آپ فلاں کو قتل کرنے کا کہہ رہے ہیں, تو وہ کہے کہ یہ ریکارڈ غلط ہوئی ہے, یہ میرے خلاف بطور ثبوت نہیں پیش ہو سکتی, تو یہ تو نہیں ہے. میرے خیال میں آڈیو لیکس کی آڈیو ریکارڈ ہونا ایک الگ بات ہے کہ وہ انلیگل ہے یا لیگل ہے. اگر لیکن اس میں کوئی ٹکٹوں کی خرید و فروخت کی موجود ہے اور کوئی چیزیں موجود ہیں, ان کی تحقیقات اپنی جگہ ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ وہ بھی اپنی جگہ ایک جرم ہے یا جو چیز ہے اس کی اپنی جگہ ہونی چاہیے, چاہے کرپشن ہے چاہے کچھ ہے. تو لہٰذا میرے خیال میں وہ امپورٹنٹ ہے کہ آئینی بینچ کیا اس کی تحقیقات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. آئینی بینچ کیا آڈیو لیکس کی تحقیقات کی اجازت دے گا یا نہیں دے گا, یہ اہم کیس ہے, بہت اہم کیس ہے. اہم کیس ہے, اور اس میں چونکہ جوڈیشری کے اپنے لوگوں کی آڈیوز بھی موجود ہیں, تو یہ بہت اہم کیس ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے ایک آگے کا روڈ سکرپٹ بھی طے ہوگا کہ مزید آڈیو لیک سامنے آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آنے کے بعد تحریک انصاف کے حوالے سے فیصل چودھری صاحب سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور اب بات تحریک انصاف کی, اور جو پارٹی ہے اندرونی اختلافات کا شکار ہے, لیکن ایسے میں بشرا بی بی کا کیا کردار ہے؟ کیا سیاست میں وہ اہم کردار ادا کرنے والی ہیں آنے والے ٹائم میں یا نہیں؟ اسی حوالے سے ہم بات بھی کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیگل ٹیم کے رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فیصل چودھری صاحب. فیصل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر, ابھی تک کنفیوژن ہے بشرا بی بی کے حوالے سے, اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ بالکل وہ سیاست میں حصہ نہیں لے رہی ہیں, تو حصہ سیاست میں نہ لینے کی کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ان کی خواہش نہیں ہے, اور بشرا بی بی نے کبھی بھی جو سیاست میں حصہ لینے کی کبھی ایسی ڈیزائر شو نہیں کی ہے. اور آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سوال بھی ہوا جیل کے اندر, اور پھر مجھے obviously ریپیٹ بھی میں نے ان کا میسج باہر بھی کیا ہے کہ بشرا بی بی کا جو ہے کوئی ڈیزائر بھی نہیں ہے, اور نہ ہی وہ کوئی کردار ادا کرنا چاہتی ہیں. خان صاحب کی جو انسٹرکشنز ہیں, جو ان کی کیونکہ پارٹی تک جو ایکسیس ہے وہ روک دی گئی ہے. 2-3 دن پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے پارٹی کے کابرین جب ملنے گئے ان کے دوست, تو ان کو باہر اریسٹ کر کے حالات میں بند کر دیا گیا, بجائے اس کے کہ وہ عدالتی حکم کے مطابق ملاقات کرائی جاتی. تو اس چیز کو جو لے کے تو پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ کوئی ایک ایسا میسیجنگ جو ہے تو کرنی ہے, تو وہ بی بی صاحبہ ہیں تو انہی کے ذمہ لگی ہے. نہیں, پر آپ دیکھیں نا کہ وہ میسج تو آ کے بیرسٹر گوہر کو دے سکتی ہیں, سلمان اکرم راجہ کو دے سکتی ہیں, عمر ایوب کو دے سکتی ہیں, لیکن جب وہ پنجاب کے اراکین پارلیمنٹ کے اجلاس خود بلا کے اس کی ہدایات دیں گی, تو پھر دیٹ از ایکٹیو پالیٹکس. مطلب میسیجنگ از سم تھنگ ایلس, لیکن جب آپ کو اجلاس بلاتے ہیں, اس کی صدارت کرتے ہیں, وہاں اسٹریٹجی بناتے ہیں, جب آپ سب کو کال کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کی صدارت میں اجلاس ہوگا, دیٹ از ایکٹیو پالیٹکس. تو اب یہ مان لینے میں کیا حرج ہے کہ وہ ایکٹیو پالیٹکس میں ہیں؟ آپ اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موڈیلٹیز ہیں اور ڈیٹیلز ہیں. اب اس میں مزمل صاحب مجھے نہیں علم ہے کہ یہ جو میسیجنگ ہے یہ وہ خود کر رہی ہیں یا کریں گی, یا جو آپ نے اس کے ذریعے ہوگی. تو ظاہر ہے یہ بات جو ہے موڈیلٹیز جو ہے وہ تو ایک پالیٹکس میں, تو پھر اگر بی بی نے آنا ہوتا تو پھر ان کو کوئی عہدہ دیا جاتا پارٹی میں, یا پارٹی میں ان کا ایک سچویشن کریٹ کی جاتی جس سے وہ پھر, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. تو بیسکلی کیونکہ دیکھیں نا, ایک الاؤنس تو مزمل صاحب آپ کو یہ دینا پڑے گا
کہ عمران خان صاحب بنی گالا تو نہیں بیٹھے ہوئے نا خود، وہ انکارسریٹڈ ہیں اڈیالہ جیل میں. اڈیالہ جیل کی جو پرابلمز ہیں، جو وہاں کی تنگیاں ہیں اور جہاں پہ وہ لمیٹیشنز ہیں، اب ان لمیٹیشنز کو ہٹ کے پہلے بی بی نے بھی 9 مہینے جیل کاٹی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد ایک عام حالات ہوتے پھر تو ایک آپ بات ہو سکتی تھی کہ جی خان صاحب خود موجود ہے تو میسیجنگ بی پی کیوں کر رہی ہے، لیکن اب ان کے علاوہ ہے کون؟ ظاہر ہے وہ زوجہ ہیں، اہلیہ ہیں، اور انہوں نے ایک لمبی قید بھی کاٹی ہے ان کے لیے. اور وہ جھوٹے اور جعلی مقدمے میں آپ دیکھیے نا کہ کل نیب نے آ کے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ 1 سال قید رکھنے کے بعد کہ جی وہ مس ٹرائل ہو گیا، ہمیں دوبارہ موقع دے دیں. تو اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کو بھی تو آپ نہیں کانسٹیٹیوشن میں نہیں رکھیں گے نا. نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی ہیں، انہوں نے 9 ماہ جیل کاٹی ہے، ان کے پالیٹکس میں آنے کے کریڈینشلز پورے ہیں، وہ عمران خان کی سیاسی وارث بن سکتی ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کی موسٹ ٹرسٹڈ ہیں، ان برے وقت میں سب سے زیادہ ساتھ کھڑی رہی ہیں. مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ ان کی سیاسی وارث ہیں اور ان کی جگہ میسیجنگ کر رہی ہیں، پارٹی اجلاسوں کی صدارت کر رہی ہیں، تو اس بات کا اعلان ہو جانا چاہیے. عہدہ تو امپورٹنٹ نہیں ہوتا، رول امپورٹنٹ ہوتا ہے. رول ان کا اس وقت آفٹر عمران خان سب سے اہم ہو گیا تو وہ سب سے اہم ہو گئی ہیں. نہیں دیکھیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اگر کوئی بازی ہے کہ آپ سیاست میں ان کو لانا ہی ہے آپ نے، اور وہ جو ہیں وہ خان صاحب بھی انکار کر رہے ہیں، بی بی خود بھی کر رہی ہیں، تو پھر میں یہ کیسے کہہ دوں کہ وہ سیاست میں ہے. ظاہر ہے جو ان کا سٹانس ہے، جو ان کی لائن ہے، یا جو ان کا ڈائریکشنز انسٹرکشنز ہیں، وہ تو میں اسی کے مطابق آپ کو کنوے بھی کیا ہے. اور آج میں نے میڈیا سے بھی بات کی ہے، اور ان کی انسٹرکشنز کے اوپر جو مجھے خان صاحب نے بتایا، جو مجھے کلیئرٹی دی گئی، میں نے وہ جو ہے باہر جو آپ کو بتا رہا ہوں وہی میں نے ساری دنیا کو بتایا کہ یہ پوزیشن ہے. اچھا فیصل، آسان آپ لفظوں میں ایک ایک سوال میں وکیل سامنے ہیں، آپ جی. ایک وکیل ہیں، دلیل کو جانتے ہیں کہ دلیل کا کتنا وزن ہوتا ہے. جو کلیئرٹی آپ دے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دلیل کے توازن پہ پورا اترتی ہے؟ کیونکہ ایک طرف آج انہوں نے پشاور میں تمام پنجاب کے ایم پی اے ایم این ایس کے اجلاس کی صدارت کی ہے، سب پنجاب سے پشاور گئے ہیں بشرا بی بی سے ہدایات لینے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پولیٹیکل رول نہیں ہے. میں دونوں کو پلڑے میں رکھوں تو توازن کہاں کھڑا کروں؟ دیکھیں، جو پشاور میں میٹنگ ہوئی ہے وہ تو سی ایم کے پی نے بلائی ہے، اور کیونکہ اس کا جو بلڈ اپ ہے وہ کے پی سے ہونا ہے، سوابی سے ہی ہونا ہے، اور اس کے بعد جو معاملات آگے چل رہے ہیں، جو مین ہب ہے جہاں سے پارٹیسپینٹس نے آنا ہے، تو لہٰذا ایک جوائنٹ اسٹریٹ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لاہور اور اسلام آباد میں جو مشکلات ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو، وہاں پہ آپ اکٹھ نہیں کرنے دیتے، بندوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر جعلی پرچے کر لیے جاتے ہیں. وہاں پہ ایک جو ریاستی جبر ہے وہ اپنے جوبن پہ ہے، اور لوگوں کو اتنی جو ہے وہ لبرٹی حاصل نہیں ہے. تو اس کو جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے سی ایم ہاؤس کے پی میں یہ ملاقات کی گئی ہے، اور اس کو جو ہے ابھی آئی تھنک وہ ملاقات جو ہے اس کو ہیڈ جو ہے وہ تو سی ایم کے پی نے علی مین گنڈا نے کیا ہوگا. لیکن کل میٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی ہے. ایک آسان سا سوال فیصل صاحب میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں کہ بشرا بی بی کی پارٹی کے اندر مخالفت کس حد تک ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی جب حکومت تھی تحریک انصاف کی تو بہت سے رہنما ایسے تھے جو بشرا بی بی سے ناراضگی کی وجہ سے پارٹی چھوڑ کر چلے گئے. ابھی کی صورتحال تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اتنی کوئی کلیئر نہیں ہے. کون بشرا بی بی سے ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ کے چلا گیا تھا؟ جہانگیر ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب کے بھی کوئی ایشوز تھے، اون چودھری صاحب کے مسائل تھے. یہ تو خیر اب زبان زد عام یہ کہانیاں ہیں، قصے ہیں، لیکن ابھی بھی پارٹی کے اندر مخالفت ہے بشرا بی بی کے حوالے سے، یہ تو مانتے ہیں نا آپ؟ نہیں دیکھیے، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بے سرپا کہانیاں ہیں، افواہیں ہیں، ان پہ کوئی ان کی بیسز نہیں ہے. اگر بشرا بی بی کا پولیٹیکل کردار ہی نہیں ہے پارٹی میں، تو پارٹی میں مخالفت کی تو بات ہو نہیں سکتی. اور اگر ان کو کوئی کردار سونپا جاتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، تو پھر پارٹی میں تو ویسے مخالفت نہیں ہوگی. تو یہ باتیں جو ہیں یہ ایک گوسپ کے لیے تو شاید ٹھیک ہو، لیکن حقیقت میں ان کا کوئی ایگزسٹنس جو ہے وہ مجھے تو نظر نہیں آئی کبھی بھی، اور نہ ہی پارٹی کے اندر بشرا بی بی
वो कभी डिस्कस किया गया है। और जहाँ तक मेरा इल्म है, और ना ही बीबी कभी पसंद करती हैं कि उनको वो एक और तरह की खातून है। उनके बारे में बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ एग्जैजरेटेड गुफ्तगू होती है और बहुत ज़्यादा हर्जा सराय की जाती है। मैंने उनको बहुत काम, कंपोज, बहादुर और बड़ी एक वो रख रखाव वाली खातून है। तो गुफ्तगू में भी बड़ा मुतवाज़न रहती हैं, और उनका जो तर्ज तखातुब है वो भी एक ख़ानदानी और बावकार खातून का है। और मुझे वो हमेशा से उन्होंने बहुत एक एहतराम और इज़्ज़त दी है, और ज़ाहिर है पूरी पार्टी उनका इज़्ज़त एहतराम करती है। फैसल साहब, एक सवाल और, आपने कहा जी पंजाब और इस्लामाबाद के जो हालात हैं उस वजह से मीटिंग केपी में बुलाई गई, और क्योंकि वहाँ पे देखिए अगर आप पंजाब और इस्लामाबाद में एमएनए एमपीएस का इजलास करने की पोजीशन में नहीं तो एहतजाज करने की क्या पोजीशन में होंगे? फिर 24 नवंबर को यहाँ से काफिले कौन लेके जाएगा? जितनी मर्जी स्ट्रेटजीज बना लें, जब आप फील्ड पे एक मीटिंग करने की पोजीशन में नहीं है और उससे भी डरते हैं, तो आप यहाँ से लोगों को कैसे लेके जाएंगे? फिर तो आप पंजाब भी कॉल ऑफ कर दें और सिर्फ केपी का एहतजाज रख लें। मुजम्मिल साहब, बात यह है कि अभी एहतजाज का कॉल हुआ है, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से ब्रांदाम हो जाएगी और पूरे मुल्क को फोर्टिफाई कर दिया जाएगा। खंदकें खोद दी जाएंगी। नक्ल हरकत पे पाबंदी का ऐलान जो है 3 दिन के लिए, वो पहले ही पंजाब हुकूमत कर चुकी है। उनकी मिनिस्टर जो है वो लंदन से उनको इमरजेंसी फ्लाइट पे भेजा गया है कि जाइए आप कॉल के बाद। जो अपोजिशन होती है, अपोजिशन का जो एक रोल होता है वो तो स्टैंड स्टिल कर देना होता है, भैया वो जाम हो जाता है। जो तो हुकूमत जो है इस मसले में, क्योंकि हमेशा एक ऐसी सिचुएशन में रहती है कि इनकी जो बुनियाद है वो मौसर नहीं है, लिहाजा ये इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिससे जो अपोजिशन का एहतजाज है वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो पीटीआई की तो जेल से कॉल आती है, इमरान खान साहब की तो पहले जेल से कॉल नहीं आई थी, अब तो डायरेक्ट उन्होंने दी है। तो आप देखिएगा कि ये जो पीटीआई का वर्कर है, पीटीआई का कारकुन है, वो इमरान खान की कॉल पे आने के लिए उसको जो है वो एमएनए एमपीएस से उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद आते हैं और बहुत सारे तादाद में आएंगे। बिकॉज ये जो कॉल है, ये आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि आज़ादी और गुलामी के बीच में आपकी जद्दोजहद, और अच्छा, आपने इसके लिए खड़ा होना है अपने। फैसल साहब, बहुत लोग सवाल कर रहे हैं वाई 24th, और इस हवाले से बहुत सी क्या सराइयाँ गैस वर्क जारी है कि ये 24 ही क्यों? कुछ लोगों का ख्याल है फैज साहब का ट्रायल, जनरल फैज का ट्रायल कंक्लूड हो रहा है तो कोई 24 को ऐलान होना था, उसके प्रिएम्प्टिव के तौर पे ये कॉल दी गई है। कुछ लोग 24 की और कहानियाँ बता रहे हैं। आप चूँकि इमरान खान को मिलते हैं, ये मिथ्स तो सुलझा दें 24 क्यों? क्योंकि बहुत कहानियाँ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 24 इसलिए, कोई कह रहे हैं इल्म नजूम से निकाली गई है तारीख, कुछ कह रहे हैं इल्म से निकाली गई है, कुछ कह रहे हैं फैज साहब के ट्रायल से निकाली गई है। 24 क्यों? देखिए, जनरल फैज का जो ट्रायल है वो मिलिट्री का अंदरूनी मसला है, और वो मिलिट्री वाले खुद ही देखेंगे। फौजी वो जो ट्रायल होता है उसमें ज़्यादा हमारे या किसी और की तो कमेंट करने की बात नहीं है। 24 तारीख खान साहब ने मुनासिब समझा है कि 24 तारीख सैटरडे वाला दिन है, तो उस दिन जो है वो ये धरना किया जाएगा, और उससे पहले ज़रा मिड वीक में भी ये मामला शुरू हो जाएंगे। तो ये खान साहब की अब बाकी कहानियाँ तो 24 के बारे में शुरू हैं। तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी तो यही है। 1 तारीख का जो ऐलान किया है खान साहब ने, उसके बारे में 6 मगोइयाँ हैं, वो अंडर डिस्कशन है, खान साहब अंडर डिस्कशन है, ये तमाम चीज़ें अंडर डिस्कशन है। तो यही बात जो है कामयाबी होती है अपोजिशन की, या सियासत में कामयाबी तो रेलेवेंट रहना होता है, और इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है इन दिस पॉइंट इन टाइम। और कोई भी सियासतदान या पार्टी या कोई और शख्स जो है इस वक्त इतना रेलेवेंट नहीं है जितने इमरान खान साहब को थे। अच्छा, ये भी हमारी किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि जब डी चौक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद अल्टीमेटम दिया जाएगा, और फिर अगर उस अल्टीमेटम पे मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर जो ताकत के मरकज़ हैं विवान वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट, कौमी असम्बली, उन पर अवाम कब्ज़ा कर लेगी और फिर अवाम ख़ुद इक़्तिदार संभाल लेगी। ऐसा भी कोई मंसूबा इस 24 नवंबर के हवाले से है?
ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے، پرامن احتجاج ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کیا جائے گا. کوئی اس قسم کے ایڈونچر جو ہیں وہ میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا. اور یہ ایک جو اس احتجاج سے خوفزدہ لوگ ہیں وہ بے پرکی اڑاتے ہیں اور وہ اس طرح کی افواہ سازی میں ملوث ہیں اور شامل ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تحریک انصاف پرامن لوگوں کی جماعت ہے، بے وطن لوگوں کی جماعت ہے، اور وہ آئین اور قانون سے باہر نہیں جائیں گے. لیکن پھر تو 129 دن کا دھرنا بھی ہو جائے تو مطالبات پورے نہیں ہوتے، استعفیٰ نہیں ملتا، چاہے عمران خان خود اس کی قیادت کر رہے ہوں، چاہے وہاں روز شام کو خود خطاب کر رہے ہوں، تو 129 دن میں بھی استعفیٰ نہیں ملتا. پھر یہاں کون سا فارمولہ ہے کہ آپ کو ان کی غیر موجودگی میں بھی اہداف حاصل ہو جائیں گے؟ کچھ تو نیا کریں گے. یعنی آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ دعویٰ بولا جائے اور قبضہ کیا جائے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، عرض کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں. اچھا، سوال پوچھنا میرا حق ہے فیصل صاحب، یہی میرا کام ہے، سوال پوچھنا. بالکل بالکل. کیونکہ دوسرے 9 مئی کی آپ طرف بھی اشارہ ہے. ایک وکیل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے بیٹمنٹ کیا ہوتی ہے. تو سر بات کیا ہے، لیکن میں آپ کا کراس ایگزامن نہیں کر رہا، میں سوال پوچھ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جو تہذیب یافتہ ملک ہوتے ہیں، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارا تو ریاست اس میں سے نہیں ہے، اس میں تو احتجاج جو لوگوں کا ہے، اگر نمبر آف دا پیپل مزمل صاحب بہت میٹر کرے گا. اگر مطلوبہ تعداد میں لوگ نکلتے ہیں تو پھر حکومت کو، اس حکومت کی جو پرابلم ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد جو 47 کی حکومت ہے وہ قانونی نہیں ہے، آئینی نہیں ہے. یہ ایک ڈنڈا ڈولی کے زور کے اوپر لا کے جو ہے معاملہ کھڑا کیا گیا ہے. اسی وجہ سے یہ کانپ جاتے ہیں جب بھی کوئی احتجاج کی بات ہوتی ہے. صرف تحریک انصاف کا احتجاج نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ دوسرے جو احتجاج ہیں، مطلب کسی جگہ پہ بھی، چاہے وہ نابینا افراد کا ہو یا کسی اور ٹیچرز کا ہو یا جو بھی ہو، ان کے ساتھ جو حالات کراچی میں یا لاہور میں ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے. تو جب تک آپ عوام کی نمائندگی جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر آپ ورنریبل رہتے ہیں. تو یہ جو ورنریبلٹی ہے، اسی وجہ سے ایک جو ریاستی جبر مسلسل چل رہا ہے، جس کی اب روک تھام کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے عدالت کو ربڑ سٹیمپ کر دیا گیا، سپریم کورٹ میں وہ بالکل ہی آپ کہیں کہ فارغ کر دیا گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اچھا، مجھے آپ سے بہت ہی اہم سوال کرنا ہے، مجھے آپ سے بہت اہم سوال کرنا ہے، لیکن سنا بریک لینے کا کہہ رہی ہیں. آپ نے 2 دفعہ مطلوبہ تعداد کہی ہے، مجھے اس کی ڈیفینیشن چاہیے، لیکن بریک کے اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ تو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی احتجاج کو، کرتے ہیں یہی سے بات، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے پلیز. ویلکم بیک ناظرین. احتجاج کیا ہے؟ 2 دفعہ آپ نے کہا اگر مطلوبہ تعداد میں لوگ آ گئے، 2 دفعہ آپ نے کہا. یہ مطلوبہ تعداد کو ڈیفائن کر دیں، 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 25,000، مطلب اب کیا فگر ہے مطلوبہ تعداد کا؟ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے، لوگ آئیں گے، لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ تحد نگاہ سر و سر ہوں گے اور وہ پرامن احتجاج کریں گے، مطالبات رکھیں گے. ملک میں جمہوریت کی، آئین کی بحالی کے، ملک میں جو سٹولن مینڈیٹ ہے اس کو واپس کرنے کا مطالبہ ہوگا. فیصل صاحب آپ نے جواب کو ٹوسٹ کیا. آپ کوئی ٹارگٹ تو عمران خان نے، ہمیں کسی نے بتایا کہ عمران خان نے کہا 1 لاکھ لوگ لے کر آئیں، کم از کم 1 لاکھ لوگوں کا ٹارگٹ ہے. بنگلہ دیش میں 4 لاکھ لوگ نکلے، تب میرا مطلب ہے حسینہ واجد کو جانا پڑا، 4 لاکھ لوگ نکلے. سری لنکا میں بھی 2 لاکھ لوگ نکلے تو ایوان صدر کی طرف گئے تو چینج ہوا. کیا ٹارگٹ ہے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ 2 ہی ماڈل ہیں پبلک پروٹیسٹ ہے رجیم چینج کے، ابھی ایک سری لنکن ہے، ایک بنگلہ دیشی ہے، تیسرا تو ابھی ماڈل ہمارے سامنے نہیں ہے. آپ نے اس کو، اب آپ کے ذہن میں کیا ٹارگٹ ہے کہ آپ پاکستان میں یہ ریپلیکیٹ کر سکیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر حکومت کو بات سنانی ہے تو پھر اتنی لوگ نکلیں گے. اچھا فیصل، عوام تو نکل آئیں گے، 5-6 لاکھ 5-6 لاکھ لوگ آپ کے خیال ہے 24 نومبر کو ڈی چوک پہ ہوں گے تو آپ اسے مطلوبہ تعداد کہتے ہیں؟ پاکستان آپ دیکھیے ڈی چوک سے لے کے
جو سمندر انسانوں کا شروع ہوگا اس کی حد نگاہ جہاں تک آپ کی جائے گی وہ وہاں پہ لوگ ہوں گے، اور قیادت غائب رہے گی ہمیشہ کی طرح. یہ تو اب آپ الزام لگا رہی ہیں، کون سی قیادت غائب کیونکہ رہے گی؟ لوگ تو دیکھتے ہیں نا قیادت کی طرف کہ غائب ہوتے ہیں، ہر احتجاج میں نظر ہی نہیں آتے. پنجاب کی قیادت جتنی اڈیالہ قیادت ہے تبھی تو بشریٰ بی بی نے ان کو لائے نظر کر لیا. اڈیالہ میں ہے، لوگوں کے دلوں کی دھڑکن اڈیالہ میں ہے، وہ وہیں پہ رہتے ہیں، وہ کہاں غائب ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں عمر ایوب صاحب ہری پور سے نہیں نکلتے، اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی نہیں پہنچتے، اسد کیسر صاحب لیٹ ہو جاتے ہیں، شیر افضل مروت صاحب ثوابی بھی لیٹ پہنچے، گنڈا پور صاحب لاہور لیٹ پہنچے، گنڈا پور صاحب ڈی چوک نہ پہنچ سکے. میرا مطلب ہے وہ کہتے ہیں قیادت کے بارے میں یہ سوال تو ہے نا کہ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں، کچھ پہنچ نہیں پاتے، کوئی خود گرفتاریاں دے دیتے ہیں. کچھ فرمائشی گرفتاریاں. کال کس کی ہے؟ کال عمران خان کی ہے، قیادت عمران خان ہے. باقی ہم سب جن کے آپ نے نام لیے ہیں ورکرز ہیں، اور سب اچھے ورکرز ہیں اور بہت محنتی ورکرز ہیں، اور یہ بالکل وہاں پہ ہوں گے، موقع پہ موجود رہیں گے. اس بار عمران خان کا میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ آپ کو لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا ہے، اور اگر آپ لیڈ فرام دا فرنٹ نہیں کریں گے، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی ٹکٹ ہولڈر، کوئی لیڈر، کوئی تنظیمی عہدیدار، تو پھر پارٹی اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کرے گی. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ الیکشن ہار جائیں گے لیکن کسی ایسے شخص کو پارٹی میں نہیں لیں گے جو کہ اس احتجاج میں شامل نہیں ہوگا. اچھا، دوسرا یہ کہ آپ کتنے دن کا دھرنا ہے، دن کتنے پلاننگ کر رہے ہیں وہاں بیٹھنا، کتنے دن بیٹھنا ہے کہ آتے ہی حملہ کرنا ہے، یا کتنے دن بیٹھنا ہے بات منوانے کے لیے؟ یہ حکومت وہ دن آنے کیوں دیتی؟ پہلے ہی بیٹھ جائیں، پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں اور باتیں مانیں. حکومت روز قیامت کا انتظار، روز حشر کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، پر آپ نے بھی تو روزے حشر کے کوئی پیمانہ رکھا ہوگا نا کہ 3 دن بعد حشر لے آئیں گے، 10 دن بعد حشر لے آئیں گے. آپ نے حشر کتنے دن بعد لے آنا ہے؟ آپ کے حشر کی پلاننگ کیا ہے؟ آپ نے روزے حشر کس دن کو رکھا ہوا ہے؟ مزمل صاحب ابھی ہم نے 24 کی ڈیٹ دی ہے، باقی موڈیلٹی ذرا دیکھیے اور انتظار کیجئے. تو پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ اعلان کرے گی. اچھا، اور جو اس معاملات میں تو میں تو اگر میں حکومت کی جگہ ہوں تو میں تو یہ سارے وہ کہتے ہیں اسٹاپ دا انفلیشن بیفور اٹ بیکمز ریئل. تو بات یہ ہے کہ پہلے ہی پولیٹیکلی انگیج کریں، جائیں اڈیالہ میں عمران خان سے ملیں وہ اور ان سے بات کریں. کہتے ہیں پوری پی ٹی آئی تو اس کال کے خلاف ہے، لہذا کوئی اعلان کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. اینڈ پہ علیمہ خان کے ذریعے عمران خان کو خود اعلان کروانا پڑا، کیونکہ پارٹی کی سینئر قیادت تو اس کال کے حق میں نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں اٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم. یہ اس وقت پبلک کا موڈ ہی نہیں ہے ایسا جیسا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لاکھوں کا. تو پھر میرا مطلب ہے مثلا تو مزمل بھائی کون خلاف تھا؟ کسی ایک کا نام تو لیجئے سینئر قیادت میں سے. وہ تو سینئر قیادت تو اپنے ایک لپیٹا ہی مار دیا. وہ نہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ کال، اس کال دینے سے پہلے کہ جو اس وقت تصادم کی بات ہے یا اس وقت ہمیں اتنی بڑی کال نہیں دینی چاہیے. ان کا وہ آن ریکارڈ ہے اس قسم کی بات کرتے ہوئے کہ ہمیں اس کے ابھی تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور ابھی اس طرح کی ابھی عوامی رائے میں اس طرح ہموار نہیں ہے کہ ہم کو بڑی کال دے دیں. یہ ان کی بات آن ریکارڈ ہے، سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کی. نہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بات کو آپ پرانی کوٹ کریں، اب تو بالکل آن بورڈ ہیں. اور وہ کل سے آئی تھنک پنجاب کے انہوں نے دورے بھی شروع کیے ہیں اور ان کو یہ انسٹرکشنز ہیں اور وہ بالکل پریپریشن کر رہے ہیں بطور سیکرٹری جنرل. ہی از گوئنگ ایوری ویئر، اور ان کو جو ہے اسپیئر ہیڈ کرنے کا یہ ٹاسک ہے اور وہ ہر جگہ جا رہے ہیں اور بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے جب عمران خان سے کال دیتے ہیں تو پھر اگر مگر کی بات تو ختم ہو جاتی ہے، پھر تو ایوری بڈی ہیز ٹو رسپونڈ. تو یہ بات جو ہے یہ کوئی بھی ایسا میرے خیال میں یہ بھی افواہ سازی کا حصہ ہے. بالکل قیادت جو ہے وہ یکسو ہے اور متحد ہے، اور متحدوں کے عمران خان صاحب کی کال کے اوپر جو ہے وہ سارے اپنے کام کریں. بالکل ڈفرینس آف اوپینینز ہوتے ہیں لوگ. فواد چوہی صاحب 24 نومبر کو نکلیں گے جلوس لے کے؟ سر فواد چوہی صاحب کو 24 نومبر کو بطور ورکر تو وہ آئیں گے، آنا چاہیے، سارے جائیں گے، لیکن جلوس تو پھر جن کی ذمہ داری ہے وہ نکالیں نا.
फवाद साहब को तो वो कहते हैं कि वो नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुज़म्मिल साहब, अब सूरत हाल ये है कि एहतजाज से तहरीक इंसाफ करने जा रही है और शेख वकास साहब इस हवाले से बड़ा कंफ्यूज हैं। जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया है कि केपी से तो लोग निकल आते हैं लेकिन पंजाब से लोग नहीं निकलते, वहाँ तो एहतजाज नज़र नहीं आता, तो पुलिस क्या करती है पंजाब की? इस हवाले से शेख वकास साहब ने क्या कहा, पहले वो सुन लें, फिर उसके बाद आपका तबसरा लेते हैं। जी। खैबर पख्तूनख्वा में इतनी ज़्यादा एहतजाज हो गए हैं, पंजाब से एहतजाज क्यों नहीं होता, सिंध में क्यों नहीं होता? इसलिए कि जो आपको ले जाएंगे ना पंजाब, फिर जब आपको पंजाब पुलिस उठा के ले जाएगी, आपके बच्चे, आपकी बेगम, आपका घर तोड़ देगी, फिर मैं आपसे पूछूंगा आप एहतजाज इतना कम क्यों करते हैं और ज्यादा क्यों नहीं? तो आप तो कहते हैं कि हम खान के जानिसार हैं और हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। जानिसार हैं, इसीलिए अपने माए बेटियां, अपने बेटे, अपनी जायदादें तबाह कराने के बाद भी साथ खड़े हुए, जानिसार ही खड़े होते हैं, भागने वाले भाग जाते हैं। पंजाब पुलिस ने वैसे बहुत ज़्यादा सख्ती की है, पंजाब पुलिस ने डरा दिया सबको। नहीं, इससे तो मुझे ये समझ आई कि वो कह रहे हैं पंजाब से कोई उम्मीद ना रखे। मैंने इजलास भी पेशावर में हुआ है, तो देखा था ना पंजाब के अरकान का, तो वो कह रहे हैं कि पंजाब में बड़ा खतरा है, पंजाब में पुलिस पकड़ लेती है, पंजाब में हुकूमत की बड़ी सख्ती है, पंजाब में लोग नहीं निकल सकते, पंजाब से जुलूस नहीं निकल सकता, पंजाब पे तवक्को ना रखें, केपी जितना कर ले तो कर ले, सिंध वाले अपने सूबे में करें, कोयटा बलूचिस्तान वाले पंजाब में अपने होना करें, नहीं है, पंजाब से निकलेंगे तो नहीं। वो कहते हैं केपी वाले कर करके थक गए हैं। सवाल तो यही था ना कि जी केपी में बहुत एहतजाज हो गए हैं, अब पंजाब करे, पंजाब में तो वो कहते हैं हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ क़यादत ही गायब रहती है, यहाँ कोई यहाँ वो कहते हैं जी पंजाब में बहुत सख्ती है, यहाँ नहीं हो सकता, पंजाब में हो नहीं सकता, केपी वाले थक गए हैं और सिंध और बलूचिस्तान ने आना नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आती ये 6 लाख लोग कहाँ से आएंगे। 1 लाख लोग 6 लाख लोग का है, अब फैसल चौधरी साहब ने, उन्होंने तो 6 लाख का 6 लाख का है, लेकिन एक कहा जा रहा है कि खान साहब ने कहा है 1 लाख, तो फिर अगर पंजाब से नहीं है, केपी से 8-10 हज़ार हैं, तो फिर ना ही समझे आपकी तरफ से, फिर लेकिन पिछली दफा डी चौक में जब एहतजाज हुआ था लोग निकले थे, और कल भी हम अमीर अब्बास साहब डिस्कस कर रहे थे कि कौन फैसिलिटेट करेगा, तो लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए थे। नहीं पता नहीं कौन से करो, वो डी चौक के पास तो कोई घर ही नहीं है, अच्छा वहाँ तो सारे दफातर हैं। देखिए असल मसला ये है कि हमने कल अमीर अब्बास साहब से भी बात की, आज फैसल चौधरी साहब से बात की, दोनों एक ही बात कहते हैं, मतलूबा तादाद में लोग निकला है, मतलूबा तादाद, देखें 2014 में भी क्या हुआ था, जब इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि मैं धरना ले आया हूँ, इस्तीफा नहीं हुआ, उन्होंने कहा मतलूबा तादाद में लोग नहीं लाए इसलिए इस्तीफा नहीं हुआ, अंपायर ने जो इस्तीफा लेके देना था उन्होंने कहा आप उतने लोग नहीं ला सके, तो सवाल यह है कि आप भी मतलूबा तादाद में लोग ना हुए तो बड़ी जूतियां पड़ेंगी, बड़ी मार पड़ेगी, फिर तो गवर्नमेंट क्रश करके रख देगी। सवाल मतलूबा तादाद का ही है, और जो टारगेट्स ये बताए जा रहे हैं 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख, अगर वो टारगेट्स ग्राउंड पर मौजूद नहीं है तो फिर तो देखिए मैं आपको बताऊं, 9 मई को पुलिस ने किसी को कहीं नहीं रोका, तो अब जवाबी दलील ये है कि पुलिस ने रोका क्यों नहीं। उन्होंने कहा जी जब इतना एहतजाज हो रहा था तो पुलिस कहाँ गायब थी। अब ये है कि जब ये एहतजाज करते हैं तो पुलिस रोकती है, तो अब ये कहते हैं पुलिस रोकती क्यों है। 9 मई को कहते हैं पुलिस ने रोका क्यों नहीं, अब कहते हैं पुलिस रोकती क्यों है। अब मेरी बात में अब ये डी चौक पहुंच जाए और जाकर ये वहाँ किसी बिल्डिंग को तोड़ दें, कौमी असम्बली को, प्राइम, फिर ये कहेंगे पुलिस ने हमें रोका क्यों नहीं। जैसे अब 9 मई के बारे में कहते हैं कोर कमांडर घर के घर जा रहे थे, पुलिस कहाँ थी, पुलिस ने हमें रोका कोई नहीं। वो एतजाज हसन साहब कहते हैं आईजी कहाँ था जब लोग कोर कमांडर के घर जा रहे थे। भाई अब आप जब डी चौक जा रहे होंगे तो फिर आप पूछेंगे आईजी कहाँ था, तो अब सारे आईजी जाग गए हैं, वो आपको जाने ही नहीं देते। नहीं उस वक्त नहीं, वो सारे आईजीज को पता लग गया है कि एंड पे हम पे ये ब्लेम आ जाता है कि हमने रोका क्यों नहीं। अब बात है रोकें तो मरते हैं, ना रोकें तो मरते हैं। मतलब अगर ना रोकें तो आप कोर कमांडर का घर तोड़ देते हैं, जीएसक्यू का गेट तोड़ देते हैं, और फिर आपसे पूछा जाए आपने तोड़ा है तो आप कहते हैं पुलिस ने हमें रोका क्यों नहीं। अब जब पुलिस आपको रोक देती है जैसे, तो आप कहते हैं पुलिस हमें बड़ा रोकती है, बड़ा जुल्म करती है। तो मुझे नहीं समझ आती क्या स्ट्रेटेजी है। यहाँ तो तहरीक इंसाफ कह दे कि पुलिस हमें ना रोके, हम जाने हमारा, यहाँ के पुलिस हमें रोके, देखे ना, तो मुझे नहीं समझ आती। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 5000 बंदा भी डी चौक पहुंच गया तो बड़ी कामयाबी है। लोग तो पहले भी पहुंचे थे, लोग तो पहुंचेंगे। 5000 क़यादत पे बड़ा सवाल है कि क़यादत क्या करती है। पहले तो आईनी तरमीम का मसला था। 2000 5000 मतलूबा तादाद नहीं है। आप समझे, हर बंदा कह रहे हैं, इमरान खान ने कहा है मतलूबा तादाद,
لیکن مطلوبہ تعداد لاکھوں میں ہے. 2000-5000 پہ حکومتیں نہیں بدلتی, 2000-5000 میں رجیم چینج نہیں ہوتا, 2000-5000 میں عوامی رد عمل نہیں کہا جا سکتا. 2005 نہیں بنتا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا پروٹیسٹ ہے, وہ پبلک ایٹ لارج کا پروٹیسٹ نہیں ہے, وہ سیاسی کارکنوں کا اجتماع ہے, وہ عوامی اجتماع نہیں ہے, کیونکہ عوام تو پھر لاکھوں ہیں نا. تو آپ بات سمجھیں. تو اگر تو واقعی میں فیصل چوئی صاحب سے اور امیر عباس صاحب جن دن سے ہماری بات ہو رہی ہے متفق ہوں کہ اگر ڈی چوک پہ 24 نومبر کو 1 لاکھ سے کم لوگ ہوئے, 50,000 ہوئے, تو پھر اسٹریٹجی کچھ اور ہوگی. پھر مطلوبہ تعداد نہیں ہے, پھر اتنے تو پہنچنے بھی نہیں دیے جائیں گے. پہنچ ہی 1 لاکھ سے اوپر سکتے ہیں, ورنہ نہیں پہنچ سکتے. ورنہ 5,000 10,000 کو روک لیا جائے گا, ڈی چوک پہنچیں گے بھی تو کارڈن آف ہو جائے گا, کھانا نہیں پہنچنے دیا جائے گا. بات دیکھیں نا, کل باتھ روم نہیں ہوں گے, لوگ 24 گھنٹے میں واپس چلے جائیں گے, تو شو فلاپ ہو جائے گا. شو کی کامیابی مطلوبہ تعداد میں اور مطلوبہ تعداد نہ ہو تو بات ختم. جو وہ وقاص اکرم صاحب جنگ میں جانے کے قابل نہیں, پشاور جا کے باتیں کرتے ہیں, تو پھر میرا مطلب ہے اس طرح تو نہیں چل رہا ہے. اس طرح تو واقعی نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. اسی لیے بڑا سوال یہی ہے کہ یہ تو 24 نومبر کا احتجاج بتائے گا کہ احتجاج ملتوی کرنا پڑے گا, یا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی کال واپس لے لی جائے. حالات دیکھتے ہوئے, صورتحال دیکھتے ہوئے, اسموک سے لوگ ویسے ہی پریشان ہیں, لوگ ویسے کیسے نکلیں گے. گورنمنٹ نے تو ویسے بھی نیکسٹ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے لاہور ملتان میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کنسٹرکشن بھی بند ہے, مجھے لگتا ہے ٹرانسپورٹ بھی بند ہو جانی ہے. وہ یہ پیش نظر احتجاج کے اسکول کب سے بند ہے؟ آپ کے بچے کب سے اسکول نہیں جا رہے؟ 2 ہفتے سے. تو پھر 1 ہفتہ اور نہیں جا رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن بھی بند, ٹرانسپورٹ بھی بند, سب کچھ بند. تو پھر تو ویسے ہی کال ناکام ہوگی پنجاب میں. تو پروگرام تو بڑھ گیا. تو پھر پروگرام اب تو کیسے کریں گے؟ اب تو نہیں احتجاج ہو پائے گا. تو میرا مطلب ہے, تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اہداف ہیں میں نہیں سمجھتا وہ حاصل ہو سکیں گے. مجھے لگتا ہے یہ ایک ناکام احتجاج ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے جو ٹارگٹس ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے. وہ نہیں ہو سکیں گے. وہ نہیں ہو سکیں. یہ آپ کا انالیسس ہے. لیکن پی ٹی آئی کی قیادت بڑی اس ٹائم بشرا بی بی سب سے زیادہ بزد ہیں کہ نہیں احتجاج تو ہوگا. علیمہ خان بھی بہت بزد ہیں. اب دیکھیں نا لاہور کے جو ہر ایم پی صورت رہائی کرا کے نکلیں گے. پنجاب کے ایم پی ایم این ایس کا اجلاس علیمہ خان لاہور میں بھی کر سکتی تھی, لیکن کیا بشرا بی بی نے. پھر ہم کہتے ہیں بشرا بی بی سیاسی وارث ہے, تو سب کہتے ہیں آپ یہ بات نہ کریں. سیاست تو وہ پہلے بھی کر رہی تھیں. سیاست تو پہلے دن سے کر رہی ہیں. دیکھیں عثمان بزدار ان کا لگایا ہوا وزیر اعلیٰ تھا, آج بھی کہتے ہیں گنڈا پور ان کی چوائس ہے. فراگوگی سارا ریکٹ ان کا تھا. مطلب بشرا بی بی کب سیاست میں نہیں تھی. ان کی تو کال ریکارڈز ہیں کیبنٹ میں وہ اثر انداز ہوتی تھیں. ان کو مطلب ارسلان بیٹا اس کو غداری سے جوڑ دو, ارسلان بیٹا. تو وہ غداری کا نیریٹو بھی سارا ان کا تھا, برین چائلڈ. تو وہ بہت ایکٹیو پالیٹکس میں ہے. اور اب مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے عمران خان صاحب کی جیل لمبی ہوگی, ہمیں بشرا بی بی کا ایک سیاسی طور پہ ایک بہت واضح کردار بھی نظر آنا شروع ہو جائے. اور یہ آنے والے ٹائم میں ہوگا. آپ شروع ہو گیا آج سے شروع ہو گیا. جب سے وہ جیل سے آئی ہیں تب سے شروع ہو گیا. انہوں نے کے پی کا رخ کیا, وہاں چلی گئیں, سی ایم ہاؤس میں رکی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کا. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے.